السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو قرآن پاک سے جادو سحر کو ختم کرنے کا ایک بہترین اور انمول عمل دیں گے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اس کو کریں انشاءاللہ پرانے سے پرانا جو جادو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ جادو کا انکار کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ پاک نے اس کے توڑ کے طور پر قرآن پاک کی آیتیں بھی نازل فرمائی، صورتیں بھی نازل ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پتلا جس پر جادو کیا گیا تھا اور کنویں میں ڈالا گیا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر اس کو نکالا بھی تھا۔ اور یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے جو ہے اسکالر، بڑے پروفیسروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جادو کا جب اثر ان پر ہوتا ہے تو بستر مرگ پر چلے جاتے ہیں۔ جادو جب شروع میں ہو تو پتہ چل جائے تو فوری طور پر کسی ایکسپرٹ سے اس کا علاج کروا لیا جائے تو یہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بر وقت اس کا علاج نہ کروایا جائے اور سستی کی جائے تو پھر یہ انتہائی نقصان دہ ہے، اور پھر اچھے خاصے آدمی کو یہ قبر تک لے جاتا ہے۔ جادو کا جو اثر ہے وہ آپ کی صحت پر ہو، آپ کی اولاد پر ہو، آپ کے کاروبار پر ہو، آپ کے بزنس پر ہو، آپ کسی بھی زندگی کے معاملات کے اندر ہو، یہ ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ آج ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ یقین سے کریں انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو عذرائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی لکھا کریں۔ آپ نے ویڈیو کہیں سے سکپ نہیں کرنی، آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، یہ وظیفہ اگر پیر کے دن کیا جائے تو بہت ہی پر اثر ہے، اس کی پاور دگنی کی دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ پیر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن اکثر روزہ بھی رکھتے تھے۔ اور آج بھی آپ عرب میں جائیں، حرمین شریفین میں جائیں، مکہ مدینہ میں جائیں تو وہاں باقاعدہ پیر والے دن سحری اور افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور دسترخوان بھی بچھایا جاتا ہے۔ اس وقت لے کر اب تک یہ رواج وہاں جو ہے پیر کے دن روزہ رکھنے کا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پیر کے دن سے کہ یہ جو ہے نا پیر کے دن سے یہ جو وظیفہ ہے شروع کریں۔ اگر بالفرض پیر کے دن سے شروع نہیں کر سکتے تو آپ کسی دن بھی شروع کر لیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں 70 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے پانی پر دم کریں، اور ساتھ میں زیتون کا جو تیل ہے اس پر دم کریں، اور صبح شام یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ صبح جب آپ پڑھیں گے تو اس پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کریں۔ اگر آپ کا گھر جو ہے جیسے شہر کے اندر فرسٹ فلور سیکنڈ فلور بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ فرسٹ فلور سیکنڈ فلور جتنے فلور بنے ہوں گے تمام فلور کے تمام کمروں کے چاروں کونوں میں، اور جو باؤنڈری وال ہے اس کے بھی چاروں کونے میں پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ اور جس آدمی پر یہ جادو ہوا ہے آپ اس کے چہرے پر بھی پانی کا چھڑکاؤ کریں، وہ پانی پورا دن اس کو پلائیں شام تک، اور شام کو جب دوبارہ آپ اس پانی دوبارہ آپ پڑھیں گے اور پڑھ کے پانی دم کریں گے تو اسی عمل کو آپ نے دہرانا ہے، اور وہی پانی رات بھر صبح تک آپ نے پینا ہے۔ اور جو تیل ہے آپ نے دم کیا، جس آدمی پر جادو کا بہت زیادہ اثر ہے تو آپ اس کے سر کے جسم کے اس تیل کے ساتھ اچھے طریقے سے مالش کریں۔ یہ تقریباً 21 دن کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی 21 دن کے اندر آپ کے گھر میں جادو ہو، آپ کے اولاد پہ جادو ہو، آپ کے کاروبار صحت پہ جادو ہو، آپ کے بچوں کے رشتوں کے معاملات پر جادو ہو، آپ کے بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا جادو ہو، کاروبار ہو، بزنس ہے، کچھ بھی ہے آپ اس کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو یقیناً شفا دیں گے۔ لیکن یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔